مہینے میں اللہ تعالی انسان کی روزی، کپڑے، ضروریات سب کو دگنا ترگنا کر دیتے ہیں۔ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ رمضان میں روزہ رکھ کر آدمی غریب کیسے رہتا ہے، فقیر کیسے رہتا ہے، بھوکا کیسے رہتا ہے، جس کے پیٹ میں کھانا نہیں پہنچتا ہے تو وہ کیسے رہتا ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ فراخی روزی کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے گڑ گڑا کر کچھ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ تنہائی میں اللہ سے رو کر اپنی ضروریات کو پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر عمل 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 حصے فرمائے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ 3 عشرے اور 3 حصے کیوں کیے ہیں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان عمل کرنے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک حصہ، ایک گروہ تو انسان کا وہ ہے جو ہمیشہ نیکی کرتے ہیں اور وہ برائی کا خیال تک نہیں کرتے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ، یا تو ایام 20 کے یا اور نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے تہجد میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک گروہ انسان کا وہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے پورے مہینے کو رحمت بنایا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اس گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ شروع سے رحمت نازل فرماتے ہیں، اور 30 دنوں تک رحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی گناہ ہوا بے بھول سے تو اس کی مغفرت بھی دوسرے ہفتے میں ہو جاتی ہے، اور تیسرے ہفتے میں جہنم سے آزادی اور پروانہ اور سرٹیفکیٹ بھی سمجھو مل جاتا ہے۔ تو پہلے گروہ کے لیے رحمت شروع سے ہوتی ہے۔ ہر گروہ کو رحمت ہی چاہیے، لیکن یہ گناہ نہیں کرتے، اس لیے ان کو شروع سے رحمت ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کا طبقہ ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے عشر اول کو 10 دن روزہ کے رمضان کے شروع کے 10 دنوں کو اللہ تعالی نے رحمت کا عشرہ کہا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ وہ دوسرا گروہ انسان کا ہے کہ جو کبھی نیکی کرتا ہے اور کبھی غلط کام بھی کر لیتا ہے۔ جماعت والے آ گئے تو جماعت میں بھی چلا گیا، اور اگر دوست احباب مل گئے تو سٹے بازی اور جوئے میں بھی چلا گیا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کر لیتا ہے، جدھر گئے اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 10 دن شروع کے روزہ رکھیں گے تو اس روزہ رکھنے سے اس کے گناہ کا کفارہ 10 دن میں ختم ہوتا ہے۔ 10 دن کے روزے سے جو اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ کٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد 11ویں دن سے 20 روزے تک جو 10 دن کا بیچ کا ہے، یہ اس کے گناہ کے معاف کر کے رحمت نازل ہونے کا اس کے اوپر 10 دن کے بعد رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اس دوسرے گروہ کے اوپر رحمت کا نزول 11ویں رمضان کی رات سے مغرب بعد سے شروع ہوتا ہے۔
اس لیے دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا گیا، ان کے گناہوں کو اس عشرے میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ اتقم من النیران، جہنم سے آزادی کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تیسرا گروہ انسان کا ہے، اور وہ ہے جو ہمیشہ گناہ ہی کرتا ہے۔ مسلمان تو ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کو مانتا تو ہے، پڑھتا نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ہو کر زندگی گزار رہا ہے، مسلمان کا نام لے کر زندگی گزار رہا ہے، مسلمان کا کپڑا پہنتا ہے، مسلمان والا اور مسلمان جیسا کھانا استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی مسجد پر یا کسی شاعر پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کے دل ایمان کے جذبے سے غصہ میں بکھر جاتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے وہ مسلمان۔ اللہ فرماتے ہیں اس گروہ کے اوپر اخیر کے جو 10 دن ہے، اس 10 دن میں رحمت اس شرط پر نازل ہوتی ہے کہ 20 دن کا وہ روزہ رکھے گا، تب اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور 20 دن کے بعد عموماً عادت پڑ جاتی ہے عمل کرنے کی، تو اسے اب روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی، نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی، تراویح پڑھنے اور قرآن اس میں سننے کی عادت پڑ گئی، سجدہ کرنے کی عادت پڑ گئی، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہ کو 20 دنوں میں اس نے مٹا لیا، تب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 20 دنوں کے بعد۔ اب رحمت والے لوگوں یعنی مومنین کاملین کے ساتھ اور مغفرت والے لوگ یعنی جو بیچ کے گنہگار تھے، ان لوگوں کی مغفرت کے ساتھ تینوں جماعت اور تینوں گروہ کو اس 10 دن اخیر میں جس میں تاخیراتیں آتی ہیں، ان تاخیراتوں والے 10 دن اخیر عشرے میں اس کے گناہ کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ تینوں گروہ کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرماتے ہیں، اور ان تینوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے تیسرا گروہ اتقم من النیران، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، تیسرا عشرہ۔ تو رمضان کے 3 حصے ہوئے، رحمت والا، مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینہ جس نے پایا تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس مہینے میں اسے خاص طور سے روزہ رکھنے کا ہے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا، کتب علیکم الصیام، کہ تم لوگوں کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزہ فرض اسی طرح سے ہے اور انہی لوگوں کی طرح ہے کہ جن پر تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، تو اس آیت میں 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور دوسرا جملہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ فرضیت اسی طرح ہے سے تم پر ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھا، اور تیسرا جملہ ہے، تیسرا سینٹینس ہے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ یہ 3 جملوں سے مرکب اور جڑ کر ایک سینٹینس ہوتا ہے، ان تینوں جملوں کا ایک دوسرے پر عطف ہے، یعنی ایک دوسرے پر پڑا ہوا ہے، اور ایک کا معنی دوسرے سے جڑ کر مکمل ہوتا ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم لوگوں کے اوپر،
الصیام، روزہ کو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ فرضیت کس درجے میں ہے؟ یہ فرضیت رکن کے درجے میں ہے۔ اب پہلے سمجھائے تھے مگر یاد ہوگا تبھی تو۔ مسجد کی بات مسجد ہی تک رہ جاتی ہے، باہر جاتے ہیں تو سب بھلا دیتے ہیں، اسی لیے ہم دوبارہ یاد کراتے ہیں۔ یہ فرضیت رکن کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے محل کو 5 چیزوں پر تیار کیا ہے۔ اسلام کا شیش محل 5 بنیادی ستون پر ہے۔ ایک ستون بھی کم رہے گا تو شیش محل میں خطرہ ہے، اسی لیے 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے۔ پہلا ستون، پہلا کمبر، 2 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ پڑھنا ہے، اقرار کرنا ہے۔ کیا اقرار کرنا ہے؟ اس بات کی گواہی دے کر اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انسان، ابن آدم کے بے شمار انسان اللہ کو چھوڑ کر اور بھول کر دوسری اللہ کی مخلوق کو اللہ مان کر، اس کو خدا مان کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جو 6 صدی عیسوی کا زمانہ چل رہا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب کہ ہندوستان میں گوتم بدھ کا مذہب عروج پر تھا۔ شمالی ہند میں مظفر پور میں اور گیا سے پیدا ہونے والا یہ مذہب گوتم بدھ کا مذہب تھا، جو پوری دنیا میں آب و تاب کے ساتھ روشنی کے تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ اگرچہ وہ علماء اسلام کے بعض علماء اور محدثین کے نزدیک پیغمبر گزرے ہیں، گوتم بدھ کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا کر، اللہ کو بھلا کر غیروں کی پوجا اور پرستش میں لگ گئے تھے۔ پتھر کو اللہ مان لیا تھا، جھاڑ کو اللہ مان لیا تھا، اور بزرگوں کو اللہ مان لیا تھا۔ ایسی چیز جو بے جان ہے اور خود محتاج ہیں، ایسوں کو اللہ مان لیا تھا، اور اس کی نشانیاں اب بھی کناروں میں موجود ہیں۔ ان کی مثالیں یہاں پر دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ مثالیں آپ کے یہاں بھی ہیں۔ لنکا میں موجود ہے، اجین میں موجود ہے، بنارس میں موجود ہے، اور ہندوستان کے مشہور جگہوں پر یہ ان کا نام لینے سے اس وقت ہمارا موضوع بدل جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باطل پرستی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین حنیفی کی طرح، جیسے ابراہیم علیہ السلام ایران کی سرزمین پر جب کفر و شرک کی گھٹا بالکل سیاہ طریقے سے چھا چکی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور شرک کو ختم کر کے توحید کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ اسی طرح ان کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نسل اسماعیل سے مکہ المکرمہ زادہ اللہ تشریفا و تعظیما سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی میں مکہ سے ترے تنہا کھڑے ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اللہ جس طرح ہمارے دادا پردادا آدم کے ذریعے سے، اس کے بعد شیس کے ذریعے سے، اس کے بعد مہلائیل کے ذریعے سے، اس کے بعد نوح کے ذریعے سے، اور اس کے بعد عیسیٰ موسیٰ کے ذریعے سے اور ابراہیم کے ذریعے سے
ایک خدا کی تعلیم دیا تھا اور سبوں کو دین اسلام پر قائم دائم رکھا تھا، اسی طریقے سے میں اب آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کپڑا دینے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا اور کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اسی لیے صرف اسی کی پوجا کی جائے گی اور اس مقدس سر کو اسی کے سامنے سر دیگو کیا جائے گا اور اسی کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ یہ بنیادی پہلا ستون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اور فرمایا کہ اگر عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیا تو پھر سنو، اس عقیدہ توحید کو مان کر اس اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی مرضی کے راستے کو اختیار کرو گے تو نہیں پہنچو گے، کیونکہ اپنی مرضی میں مذہب کی بنیاد پڑتی ہے، تو اللہ کی مرضی سے وہ راستہ بھی منتخب کر دیا گیا ہے اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کلمے کے دو جملے ہیں اور دو سینٹینس ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ جس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا جز ہے، دوسرا پارٹ ہے محمد رسول اللہ جس میں اس عقیدے پر چلنے کے راستے کو بتایا گیا ہے کہ وہ راستہ راہ محمدی ہے اور دین اسلام اس کا نام ہوگا۔ یہ دین تو آدم سے لے کر اب تک آ رہا ہے، اب جو خرابی ہو گئی ہے اس خرابی کو ڈیلیٹ کر کے اس کو ریفریش کیا گیا ہے، اور یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفریش کیا ہوا دین، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو بس مذہب دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے اور اس کا راستہ ہے، یہ اسلام کا پہلا ستون ہے۔ جو شخص یہ ستون کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ گیٹ میں داخل ہونے کا ہے اور اسلام میں داخل ہونے کا پہلا گیٹ ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد، اقرار کر لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس پر عملی طور پر دکھا کر بتاؤ کہ تم نے دل سے بھی مانا اور زبان سے بھی مانا، اس کلمہ کو مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ جو دل سے بولے ہو یا زبان سے بولے ہو یا دونوں سے بولے ہو، اس کو بتاؤ۔ اس کو بتانے کے لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقام الصلاۃ، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وعن اقامت الصلاۃ، یعنی دین کو قائم کر کے بتاؤ۔ کہا نماز پڑھنا دوسرا ستون ہے، اور یہ نماز بہت بھاری لگے گا۔ فجر میں اٹھنا کتنا بھاری ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ اس کو کر کے دکھائیے۔ آپ جو بولے ہیں اس کو کر کے پریکٹیکل دکھائیے کہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، نظر وہاں رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ۔ اللہ جیسے جیسے جہاں پر حکم کرتا ہے ایسے ایسے آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، نظریں رکھنا ہے اور فکر کو ایک جگہ رکھنا ہے، ویسے ہی سوچنا ہے اور ویسے ہی امام کی امامت میں قرات کو سننا ہے، اللہ کے ہی قانون کو، کلام کو سننا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ جب اللہ حکم کرتا ہے تو رکوع کرنا ہے، اور جب رکوع کیے تو اس میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کھڑے ہونے کے لیے تو کھڑے ہونا ہے، پھر کہتا ہے ذلیل ہو زمین پر اور اس رب کو مانو جس نے چاند، سورج، ستارے، ندی، نالے، دریا، پہاڑ اور دنیا کی تمام چیزیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو بنایا ہے، اس رب کو مانو۔ خالق مخلوق کو خالق مت مانو کہ مخلوقات کے خالق کو خالق مانو۔ تو زمین پر سر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور کہتا ہے کہ وہی اللہ ایک ہے۔ سجدہ کروا کر، تسبیح پڑھوا کر ایک رکعت میں جتنی باتیں ہیں وہ کہتا ہے کبھی 4 مرتبہ بول، کبھی 3 مرتبہ بول، کبھی 2 مرتبہ بول۔ اللہ اقرار کرواتا ہے، عمل کر کے بتاتا ہے، نماز پڑھ کے بتا کہ تیرا جو عقیدہ ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے دوسرا ستون ہے نماز پڑھنا۔
میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے، بہت پھوڑ کے بتایا ہوں۔ تیسرا ستون ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز کے بعد روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو۔ یہ 4-5 ستون ہے۔ روزہ تو سب پر ہے، نماز تو سب پر ہے، کلمہ تو سب کے لیے ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو مالدار ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور جو مالدار ہے وہ مکہ تک جو جا سکتا ہے وہ آ سکتا ہے اور اپنے فیملی کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے لیے حج کو رکھا۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ تو روزہ رمضان کے مہینے میں شیش محل اسلام کے ستون 5 ستونوں میں سے آخری اور 5واں ستون ہے، اور یہ ہے روزہ رکھنا۔ اور اس میں مال اور جان دونوں کی پاکی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پیدا کیا تو 3 عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے، اس کا نام روح ہے۔ روح، پہلے روح کی پیدائش ہوئی۔ دوسری نعمت ہے، اس کا نام ہے جسم، اور تیسری نعمت ہے، اس کا نام ہے مال۔ روح نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا اظہار تازگی پانی اور خون، اس سے بننے والی غذا سے بننے والی خون ہے۔ بعض لوگوں نے روح کا معنی خون لیا ہے، جب انسان کی بدن سے خون نکل جاتا ہے انسان مر جاتا ہے، اور جب تک خون رگوں میں دوڑتا رہتا ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو روح، خون کی تشبیہ دی گئی ہے روح سے، کہ انسان کا خون یہ اللہ پیدا کرتا ہے، کھاتا ہے غذا اور خون بنتا ہے۔ لال کس نے بنایا یہ؟ اور خون 2 طرح کے ہوتے ہیں، خون سفید بھی ہوتا ہے، خون لال بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک قول ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قل الروح، کہا کہ روح کیا چیز ہے؟ کہا امر اللہ، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ علم، اللہ کے حکم سے ذریعہ بنتا ہے، اور ذریعہ سے خون بنتا ہے، اور خون سے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو کسی مفسر نے اس کو چھوڑ کر خون کو ہی لے لیا، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جس کے سبب سے روح، خون بھی ہو سکتا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کا حکم تو نہیں ڈال سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کے مطابق روح کو رہنے کے لیے مکان چاہیے۔ روح نفیس چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس کے رہنے کا اصل انسان تو روح ہی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس کے رہنے کے لیے مکان تو چاہیے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا باریک اور اتنا لطیف ہے یہ، کہ اس کے رہنے کے لیے ایک کوئی چیز چاہیے۔ پانی آپ رکھنے کے لیے آپ کو برتن چاہیے، برتن ہونا ضروری ہے، گھڑا ہونا ضروری ہے، بینگی لانا ضروری ہے، اور برتن ہونا ضروری ہے، بکیٹ ہونا ضروری ہے۔ تو جس چیز کو آپ استعمال کریں گے، روح اس میں جائے گی تو وہی شکل اختیار کر لے گی۔ پانی باٹل میں جاتی ہے تو باٹل کی شکل بن جاتا ہے، برتن میں برتن کی شکل بن جاتا ہے، جس برتن میں رکھتے ہو اس شکل بن جاتی ہے پانی کا۔ ایسی روح ایک لطیف چیز ہے اور نرم و نازک چیز ہے، یہ انسان کی بدن میں رہے گی تو انسان کا بدن چاہیے اس کے رہنے کے لیے، انسان کا بدن اس کا مکان ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ابن آدم، آدم اور ابن آدم کو آدم سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ روح جو نفیس قیمتی دولت ہے، جہاں یہ رہے گی وہ بھی بڑی عظیم الشان دولت ہے، لہذا جسم بھی بہت بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ روح کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، جھاڑو دے کر صاف ستھرا رکھنا ہے، اور مکان یعنی جسم کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ اور کہا روح جس مکان میں رہے اس مکان کے قیام اور باقی رہنے کے لیے بنیاد مضبوط چاہیے، جب بنیاد ہی نہیں تو مکان کہاں سے؟ تو کہا کہ بنیاد مضبوط کرنے کے لیے انسانی بدن میں اللہ نے پیٹرول ٹنکی بنایا ہے، یہ ہے پیٹ، اور اسی گرد ساری دنیا پریشان ہے۔ اس کو کہا حفاظت کرو،
اللہ کے نبی بھی فرمائے، اللہ نے بھی فرمایا انسان کی حفاظت مال سے ہوتی ہے، اور مال دونوں طرف سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مال خارج میں بھی باہر سے بھی استعمال ہوتا ہے اور اندر سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مال ضروری چیز ہے جس کو پیٹرول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جب مال اور جسم اور روح یہ تینوں عظیم نعمتیں ہیں تو ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لہذا روح کی حفاظت کے لیے کہا ذکر کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، صبح شام اللہ کی طرف دھیان کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو خوب یاد کرو، روح پاک صاف رہے گی۔ اور کہا جس جگہ روح رہتی ہے یعنی مکان جسم، اس کو بھی پاک صاف کر رکھو۔ تو اس لیے کہا کہ پیشاب پخانہ وقت پر کرو، روزانہ یا 3 دن پر یا ہفتے میں ایک بار غسل کیا کرو، اپنے بدن کو پاک صاف کیا کرو۔ پاک رہنا الگ ہے اور صاف رہنا الگ ہے۔ ایک آدمی صاف رہتا ہے پاک نہیں رہتا، یہودی لوگ ہیں، پیشاب کرتا ہے پانی نہیں لیتا، اور مسلمان ہے پیشاب پخانہ کرتا ہے اور پانی لیتا ہے۔ تو مسلمان کپڑے کا گندا تو ہو سکتا ہے لیکن دل کا گندا نہیں ہو سکتا۔ تو طہارت میں پاکی اور صفائی دونوں ہے، اور صفائی میں طہارت موجود نہیں ہے، اس لیے مسلمان کو حکم ہے کہ پاکی اور صفائی دونوں حاصل کرو۔ طہارت جو ہے آدھا ایمان اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان بدن کو بھی پاک رکھتا ہے اور روح کو بھی پاک رکھتا ہے۔ بدن کو پاک رکھنے کے لیے پیشاب پخانا، اس کے طریقے، آنے کے بعد کے طریقے، وضو کے طریقے، غسل کے طریقے، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، یہ پورے طریقے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے۔ یہ سب طریقے کیا ہے؟ مکان کو پاک رکھنے کے لیے ہے۔ اور مکان کے پاک رکھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ مال کے ساتھ مکان پاک رکھو، کیونکہ اس مکان میں اگر حرام چیز داخل کر دو گے تو کوئی آدمی پیشاب سے گھر کو تو صاف نہیں کرتا ہے اور گندا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب شمالی ہند میں بیل کے گوبر سے لوگ جو ہے نا گھروں کو لیپتے ہیں، پتہ نہیں کیسا دماغ ہے، وہ تو ناپاک ہے لیکن آج بھی گھروں کو لیپتے ہیں، وہ غیر مسلم کا طریقہ۔ وہ تو ایسا کریں گے کہ گندگی سے آپ پاکی حاصل کر لیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ گھر کو پاک کرنے کے لیے پاک چیز کا استعمال ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ مال گھر کو قائم بھی رکھے گا اور پاک مال گھر کو پاک کرے گا، اس لیے مال پاک رہنا چاہیے۔ تو مال کی پاکی کے لیے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، نماز اور روح کے لیے نماز، اقیم الصلاۃ، اور مال کی پاکی کے لیے اقیم الزکاۃ۔ بار بار قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مال کی پاکی کے لیے ہے۔ اس بدن میں جیسا مال جائے گا بدن میں ایسا ہی اثر پیدا ہوگا، اسی لیے حلال اور حرام کی تمیز شریعت نے بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ حلال کمائی کرو، حلال خون بننے کے لیے حلال مال کو اندر بھی ڈالو اور اوپر کپڑا بھی ڈالو، حلال چیز اندر باہر سے استعمال کرو، اس لیے زکوٰۃ کا حکم ہے اور زکوٰۃ مال کے پاکی کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اور ہر 12 مہینے میں 11 مہینے میں اللہ نے تینوں روح، جسم اور مال پاک کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا۔ 5 وقت کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے اور غریبوں کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ یہ سب چیزیں مالی، جانی اور جسم، روح، مال تینوں کے پاک کرنے کے طریقے، روزانے کا، ہفتہ واری کا، سب اللہ نے انتظام فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب رمضان آتا ہے اور حج کے زمانے میں جب حج آتا ہے تو سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ تو رمضان میں اور حج میں تینوں چیزوں کے پاکی کا اللہ تعالیٰ نے طریقے کو جمع کر دیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے
اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم کو تینوں روح جسم مال تینوں کو پاک کرنا ہے، اور سال میں ایک بار یہ حکم ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اس روزے کو بھاری نہ سمجھنا، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ آدم نے بھی روزہ رکھا، ان کی اولاد اور شیش اور ان کی اولادوں نے بھی روزہ رکھا، تمام نبیوں کے اوپر روزے اور نماز فرض تھے، اسی لیے تم پر بھی روزے اور نماز کو فرض کیے گئے۔ تم اس کو بوجھ مت سمجھنا اور تم اس کو بھاری نہ سمجھنا، یہ بوجھ تمہارے جسم اور جسم کے کل پارٹس اور اعضاء کی صفائی کے لیے، سروسنگ کے لیے ضروری چیز ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ فرض کیے ہوئے روزے پچھلے لوگوں نے بھی رکھا تھا، اس لیے تم پر بھی فرض کیا گیا، ان کے اوپر ان کی حیثیت سے فرض کیا گیا تھا، تم پر تمہاری حیثیت سے فرض کیا گیا ہے۔ تم امت وسط ہو، امت محمدیہ ہو، تمہاری جماعت بہت بڑی ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس دین میں کوئی ایڈیٹنگ فٹنگ سیٹنگ نہیں ہوگی، یہ ایڈیٹنگ ہو کر آیا ہے، اس کی سیٹنگ فٹنگ ہو چکی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس دین میں جو قانون ہے وہی قانون سورج میں بھی ہے، وہی قانون ستاروں میں بھی ہے، وہی قانون ہوا میں بھی ہے، وہی قانون آسمان و زمین میں بھی ہے، وہی قانون دنیا کی تمام چیزوں میں بھی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اسی شریعت بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کے حکم کے مطابق تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، کوئی ذرہ برابر بھی اپنی ڈیوٹی میں فرق نہیں کرتا، اس لیے وہ صحیح ہے۔ اے لوگوں تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس روزے کے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس روزے سے تمہارے پارٹس آف باڈی میں سروسنگ ہو جائے گی۔ 11 مہینے میں آنکھ سے جو بے حرمتی ہوئی ہے، آنکھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اور اس کو جو غیر قانونی طور پر استعمال کیے ہو اس کو ٹھیک ہو کر دیا جائے گا، تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے منہ ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری زبان ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے بدن کے اندر اعصاب کی جو وائرنگ ہے وہ سروس ہو جائے گی، ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ بدن 11 مہینے تک کام کرتے کرتے تھک چکا تھا، اور کوئی بھی چیز جب چلتی ہے تھک جاتی ہے، اس میں لوز پن آتا ہے اور اس کو ٹائٹ کر کے فطری بناوٹ پر لانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے گاڑی کی سروسنگ کراتے ہیں۔ اتنے کلومیٹر پر آپ کو سروس کرانا ہی ہوگا، انجن میں آئل ڈالنا ہی ہوگا، نہیں تو انجن سیج اور گاڑی پرانی اور بیکار لگے گی۔ جو لوگ روزانہ گاڑی کو دھوئیں گے تو اچھا ہے، ہفتہ میں دھوئیں گے تو اچھا ہے، کم سے کم 1 مہینے میں دھونا چاہیے، نہیں دھوئیں گے نہیں سروس کریں گے 1000 کلومیٹر کے اوپر جتنا میکینیکل لوگ کہتے ہیں تو پھر گاڑی بہت جلدی عمر ختم کر دے گی اور بیکار ہو جائے گی۔ یہ بھی حیاتیاتی مشین ہے، انسان کا جسم بھی ایک حیاتیاتی مشین ہے، اس میں روح کو ڈالا گیا ہے، اس میں روح کو رہنا ہے، اس لیے پارٹس آف باڈی کو صاف رکھنا ہے، آنکھ بھی ٹھیک رہے، کان بھی ٹھیک رہے، منہ بھی ٹھیک رہے، زبان بھی ٹھیک رہے، دماغ بھی ٹھیک رہے، ہاتھ بھی ٹھیک رہے۔ یہ سب ٹھیک کیسے ہوں گے؟ کہا سب چیزوں کا لنک پیٹ سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الامراض البتن
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی تمام بیماری کا خزانہ اور تمام بیماری کا محور اور مرکز پیٹ ہے، اس لیے کہ جو کچھ انسان کھاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے، اگر پیٹ کی ٹنکی صاف نہیں ہوئی تو اس میں خون صحیح نہیں اور بنے گا، اگر خون صحیح نہیں بنے گا تو وائرنگ جو اعصاب اور رگوں کے ہیں اس میں خون صحیح نہیں جائے گا، جب خون صحیح نہیں جائے گا تو خون خراب ہوگا، جب خون خراب ہوگا تو بیماری پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث کی شرح میں تمام دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر اور طبیب لوگوں نے فرمایا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، روح اور جسم کی تمام بیماریوں کے لیے سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا حبیب، حاجت طبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صحیح عالم دین ہوگا، جو صحیح مفسر قرآن ہوگا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طبیب نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دنیا کا تمام ڈاکٹر قرآن کا محتاج ہے، دنیا کا تمام ڈاکٹر تمام علاج کرنے والا حدیث رسول کی شرح کے محتاج ہے، بس جو عالم ہوگا، جو قاری ہوگا، جو قرآن کے مفسر ہوگا وہ ڈاکٹر بھی ہوگا اور دنیا کی تمام چیزوں کے استعمال کا صحیح طریقے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بارے میں، دنیا کا تمام ڈاکٹر فرماتے ہیں دنیا میں ایک ہی انسان ایسا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا طبیب حاضر ہے، جو روح کی بیماری کو بھی دور کیا، جو جسم کی بیماری کو بھی دور کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے پیٹ ٹھیک کر لو، کل الامراض البدن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پیٹ ٹھیک نہیں رہے گا، 11 مہینے میں تو منہ خوب چلایا، ٹنکی خوب بھر لیا، خوب پھال کھائے اور خوب بریانی کھایا، جو من میں آیا وہ کھایا، جہاں گئے وہ کھایا۔ اور آج تو مولانا لوگ جو سمجھاتے ہیں وہ ایک دعوت نہیں، ایک دن میں کئی دعوت کھاتے ہیں، کئی جگہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ہر جگہ ناشتہ ملتا ہے، ہر جگہ کھانا ملتا ہے اور کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب مولانا کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو ہم عام آدمی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا پیٹ میں جتنا ڈالو گے اتنی بیماری آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بسیار خوری بیماری کو دعوت دینا ہے، جو شخص زیادہ کھاتا ہے بیماری زیادہ اسی کو آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل الامراض البدن، اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے طبی نقطہ نظر سے فرمایا کہ جب تم کھانے بیٹھو تو اکڑو بیٹھو تاکہ پیٹ اندر جائے، اور جب تم کھانے بیٹھو تو کھانے کو 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی ڈالو اور ایک حصہ خالی رکھو، کہ جو کھانا دنیا کی آگ پر پکا ہے وہ کھانا تمہارے بدن کے چولہے میں یعنی پیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ بدن کی حرارت سے پکتا ہے اور پک کر 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ بھوسا بنتا ہے جس کو بخارا کہتے ہیں، ایک حصہ پیشاب گندا پانی عرق نکلتا ہے جس کو پیشاب کہتے ہیں، ایک حصہ لیسدار مادہ بنتا ہے جو ہر انسان بچے ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، اس کے پیشاب کے راستے سے پہلے لیسدار مادہ نکلتا ہے۔ جب تک وہ نہیں نکلے گا تب تک پیشاب خارج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ پیشاب کی انتظامیت کو باہر نکالنے کے لیے، اعضاء کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ لیسدار مادہ پیدا ہوتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، اور وہ پیدا ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان پیشاب کی جلن میں مر جائے گا اور دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک حصہ خون بنتا ہے اور وہی خون زیادہ پکتا ہے تو پکنے کے بعد جوہر بنتا ہے، اور جوہر کو عقل کہتے ہیں۔ یہی مادہ منوی ہے، انسان کی بیج ہے، اسی سے انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور یہی ذوب ہو کر انسان دوبارہ انسان بن کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ لہذا مادہ منویہ کو پاک رکھنے کے لیے اور مادہ مزیہ کو صاف رکھنے کے لیے بدن کے پیٹ کو ٹھیک رکھنا پڑے گا، اور جب پیٹ میں یہ دانہ دوبارہ پکتا ہے تو اس پکنے سے پیشاب اور پخانے کو وقت پر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
اس کو وقت پر کرو اور وقت پر کھاؤ، مقدار کے مطابق کھاؤ، لیکن انسان کھانے سے چکتا نہیں، منہ اس کا بند ہوتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون میں پیٹ کی تمام بیماری کا علاج موجود ہے، لعلکم تتقون میں جسم کی تمام بیماری کا علاج کا موجود ہے، لعلکم تتقون میں تقوی پرہیزگاری روح کی جھوٹ چوری غیبت وغیرہ کی تمام بیماری کا علاج موجود ہے۔ اللہ نے لعلہ سے فرمایا کہ سب انسان کو ہم پاک نہیں بنا سکتے، ہم نے تو طے کر دیا ہے، لیکن تمہارے لیے بتا رہا ہوں کہ میری بات کو مانو گے تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم پاک ہو جاؤ گے، شاید کہ تیرے بدن کے حصے پاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ 11 مہینے کی آنے والی بیماری اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو بیماری آ چکی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا روزہ رکھنے کی حکمت انسان اس کی روح اس کے جسم کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اگلے 11 مہینے تک یہ پارٹس آف باڈی دوبارہ سروس ہونے کے بعد ریڈی ہو جائے، اور دل کی یہ بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے، اور آپ اگلے 11 مہینے تک اس چارجنگ سے اپنے بدن کو ٹھیک ٹھاک رکھ سکے۔ اور فرمایا کہ جہنم کے آگ کو روزہ دور کرتا ہے، روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ سے بچت ہوتی ہے، جس نے روزہ رکھا اس کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ من قام صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا ایک روزہ زندگی بھر کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اے لوگوں رمضان کا روزہ رکھو، رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے، اپنا دیدار کرائے گا، اور رمضان کا روزہ رکھنے والا جنت کے دروازے ریان سے گزرے گا، جس دروازے سے گزرنے کا کسی کو اللہ حکم نہیں دے گا۔ اس لیے رمضان کا روزہ بڑا برکت والا ہے۔ میں ایک حدیث سنا کر بات اپنے ختم کرتا ہوں۔ یہ رمضان کے روزے کو فرمایا ادخلوا من النار، جہنم کی آگ اور لپٹ کو یہ ختم کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ آپ تو آتے ہیں بعد میں، روزانہ 2-3 واقعہ سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر 35-36 ہو جاتا ہے۔ بولنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہے، دماغ میں بات آتی رہتی ہے، اب جب بولنے کا وقت ہوتا ہے تب آپ بھرتے ہیں، اور جب بولنے کا شروع کرتا ہوں تو 3 آدمی رہتا ہے۔ یہ حدیث سن لو میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، بہت غور سے سننا، شاید کہیں نہ سنا ہو آپ۔ جبرائیل امین سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جبرائیل سے حضور نے فرمایا اے جبرائیل آج جہنم کے بارے میں کچھ بتا دو۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے جو سوال کیا وہ عجیب ہے، اے میرے نبی جہنم میں گیا تھا دیکھنے کے لیے، تو جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو جہنمی لوگ ہیں وہ لوگوں سے آگ سلگایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک اللہ نے سلگایا تھا۔ اب آگ سلگاتے ہیں نا، اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک سلگایا۔ جب سلگ گیا تو وہ آگ کی کا رنگ جو تھا وہ لال ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ پھر اس سلگائے ہوئے آگ کو اللہ نے دوبارہ اس میں پھونک مارا اور اس کو اور بھڑکایا اور تیز کیا، تو وہ آگ تیز ہونے کے بعد پیلا ہو گیا۔ اسی لیے آگ میں لالا پن کی ہے اور پیلا پن ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ پھر اس آگ کو اللہ نے 1000 سال تک سلگایا تو پیلا ہوا، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا اور سلگایا کہ کبھی وہ بند نہ ہو۔
تو پھر وہ آگ بھڑکنے اور سلگنے کے بعد ایک دم سیاہ ہو گیا. اور سیاہ کیسا؟ جیسے اندھیری رات میں اندھیری کوٹری میں اندھیرا ہوتا ہے، ایسا وہ جہنم کی آگ اندھیری اور بالکل کالی ہو گئی. اس کے بعد گویا کہ 3000 سال تک اس جہنم کی آگ کو بھڑکا کر سلگا کر تیار کیا. اب وہ کبھی بھی نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، اپنی مقدار سے اوپر چل رہی ہے. اور وہ کبھی پیلی ہوتی ہے، کبھی لال ہوتی ہے اور کبھی کالی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جب اس دنیا میں آ گئے تو ان کو کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ مجھے آگ کی ضرورت ہے، کھانا کیسے بناؤ؟ تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل تو آدم کو جہنم سے آگ لے کر دے دے. تو آدم کے جہنم سے آگ لے کر دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام جہنم میں گئے. داروغہ جہنم سے کہا کہ آدم کے لیے آگ دے دو. تو جہنم کا داروغہ نے پوچھا کتنا دے دوں، کتنا لے جاؤ گے، پورا لے جاؤ گے یا آدھا؟ تو اس نے کہا کہ کھجور کی مقدار میں آگ دے دو. تو جہنم کا داروغہ نے کہا آگ کی لپش تبش اتنی ہے کہ اگر کھجور کے برابر آگ لے کر جاؤ گے تو دنیا میں جاتے ہی دنیا پگھل جائے گی اور دنیا باقی نہیں رہے گی اور دنیا کی تمام مخلوق جل کر راکھ خاک ہو جائے گی. تو لے کر کیا کرو گے؟ تو کہا تو پھر کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے برابر دے دو. داروغہ جہنم نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر لے کر جاؤ گے تو اس میں اتنی جلن اور تپش ہے کہ دنیا میں جاتے ہی بارش بند ہو جائے گی اور دنیا کے اندر کی سبزی اور جتنی تر و تازگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دنیا سوکھی سوکھی ہو جائے گی. اتنی جلن ہے اتنی آگ میں. تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل نے کہا اے اللہ میں کیا کروں، پھر آگ لے جاؤں کہ نہیں لے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو داروغہ جہنم سے کہ ایک رتی برابر دے دو، اتنا ہی مجھے کافی ہے. تو داروغہ جہنم سے کہا کہ ایک رتی برابر آگ اللہ دینے کو کہا ہے، اتنا دے دو. کہا اتنا تو دے سکتا ہوں لیکن لے جا کر لے جانے میں تجھے بھی پریشانی ہوگی، مگر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جلدی سے لے جانا اور دنیا میں اسے مت رکھنا، ورنہ جتنی دیر کرو گے پھر وہی صفت پیدا ہو جائے گی اور دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی. تو کہا جلدی واپس کر دوں گا. تو پھر اتنا ایک رتی برابر جہنم کی آگ لے کر بڑی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آدم کو وہ آگ لا کر دیا. اتنی تپش اور جلن تھی اس آگ میں. تو کہا کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر اس آگ کو رکھا گیا کہ دنیا کے اندر نیچے کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہونے پائے. تو علماء نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جو ہے وہ ہمالیہ پہاڑ ہے. اسی لیے ہمالیہ پہاڑ پر کیلاش چوٹی بنائی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی ہی پوجا کرتے ہیں کیلاش چوٹی پر ہندو لوگ. بہت بڑی مندر بھی ہے وہاں پر آگے کی پوجا ہوتی ہے. ان لوگوں کی پوجا پاٹ میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور ہے جس کو اس نے بگاڑ کر کے عبادت شروع کیا ہے، مگر قرآن حدیث سے اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور نکلتا ہے. کیلاش کی چوٹی ہمالیہ پر آج بھی مندر موجود ہے اور وہاں پر آگ کی پوجا لوگ کرتے ہیں اور بہت بڑی مندر بنا کے لوگوں نے رکھا ہے. تو کہا کہ دنیا کے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے ہمالیہ کا، میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ وہی ہے کیونکہ حدیث میں کہ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر اس آگ کو رکھا گیا. تو آج دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ وہی ہے. دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر اس آگ کو جب رکھا گیا تو آگ کی جلن اور تپش سے اس پہاڑ پر پھٹن پیدا ہو گیا اور اس کے اندر جلن کی وجہ سے پہاڑ ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اتنا گرم ہو گیا کہ اس کو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا. تو حضرت جبرائیل امین نے کہا یا اللہ اب تو اس پہاڑ میں آگ ہو چکا ہے. تو اس پر جو لوہا تھا اور جو پہاڑ تھا اور جو پتھر تھا وہ پتھر اور لوہا اس پہاڑ کی وجہ سے پگھل کر دنیا میں گرنے لگے اور اس کی لو جو بننے لگی دنیا کے دوسرے پہاڑوں پر اس لو سے دوسرے پہاڑوں سے متاثر ہو گئے
اسی وجہ سے دنیا میں ایسے پہاڑ آج بھی موجود ہے جس سے لاوے نکلتے ہیں، جس سے آگ نکلتی ہے، اور جو آگ کے پانی کی طرح سے جس پہاڑ سے پانی آگ نکلتا ہے پانی کی طرح، اسی آگ کی تپش کی جلن کی وجہ سے ہے۔ فرمایا جبرائیل امین یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس ایک رتی برابر جہنم کی آگ کو لے کر واپس جہنم میں ڈال دو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے اس آگ کو لے کر جہنم کی آگ میں جا کے ڈال دیا، اور اس آگ کی تپش اور دھواں سے جو دنیا میں دھواں رہ گیا اور لو رہ گئی تھی جس سے آج آئے، وہی آگ آج دنیا میں موجود ہے، جو 70 جہنم کے آگ کے ٹکڑوں کی جلن اور دھواں کی شکل کی مثال ہے وہ۔ اب بتائیے حدیث میں ہے یہ، ہم برداشت کر سکتے ہیں جہنم کی آگ میں جلنا؟ اللہ نے فرمایا روزہ دار من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و تأخر۔ میرے دوستو روزہ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا اصلی جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اب روزہ کے فائدے، روزہ کی حقیقت، روزے کے سحری اور اس کی فضائل اور کس طرح سے وہ اگلے جمعہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔